بعض اوقات گمشدہ چیزوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور انہوں نے پھر اپنے گاؤں وغیرہ کا بتایا کہ وہاں تو اگر دودھ بھی گاؤں کے اندر آ جائے تو مسجد میں اعلان کرتے ہیں جی دودھ آ گیا، آ کے دودھ خرید لیجئے، تو کیا ایسا شرعاً جائز ہے؟ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ دوسری ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو تم اس کو کہو کہ اللہ تجھ سے اس چیز کو نہ ملائے۔ اور سرکار نے پھر اس کی وجہ بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں۔ اسی طرح سے کیا کھوئے ہوئے موبائل کا اعلان مسجد میں کر سکتے ہیں؟ بھائی میرا موبائل کھو گیا ہے، کسی کو مل گیا تو دے دو، کیا یہ اعلان کرنا جائز ہے؟ کسی بھی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل اللہ ردہ اللہ علیہ، جو آدمی کسی کو سنے کہ وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو وہ دعا میں جواب میں کہے اللہ تعالیٰ تیری کھوئی ہوئی چیز اس کو واپس نہ دلائے، اللہ تیری کھوئی ہوئی چیز اس کو واپس نہ دلائے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں، مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے۔ کوئی آدمی کھوئی ہوئی چیز آ کے مسجد میں بیان کرے کہ میں فلاں چیز کھوئی ہوئی کسی کے پاس اگر ہو تو لا کے دے دے، ایسے اعلانات مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ مسجد میں بیٹھ کے کوئی دنیاوی بات بھی اور بے شراء تجارت سودا یہ بھی بالکل نہ کرے، بلکہ اگر کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ تم دعا کرو کہ لا ربح اللہ فی تجارت، اللہ تو یہ تجارت میں برکت ہی نہ دے، کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ تیرے بے شراء کرنے کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے تو زور سے تلاوت نہ کرے کہ دوسروں کے اندر تشویش پیدا ہو۔ نہیں وہ تو کہتے ہیں دنیا کی باتیں نہیں، وہ اس طرح ہے نا، وہ آپ سے سامنے وہ دنیا کی باتیں آپ سمجھیں وہ کون سی ہیں؟ جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرے تم اس کو کہو کہ اللہ کرے تمہیں چیز نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئی ہیں نا کہ مسجد کو آپ منڈی بازار بنا لیں۔ جس طرح آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا، تو اگر گاؤں میں کوئی سبزی بیچنے والا آتا ہے تو مسجد کے اسپیکر سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ فلانا آ گیا جو سبزی لے لو دیکھو جا کے، تو مسجد کو پھر اس طرح تو نا اس کو ایک ماجگاہ بنا لیا جائے، اس حوالے سے اس کا پروٹوکول ڈیکورم برقرار تو رہنا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے کہو لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں کہ اعلانات کے وہ مرکز ہوں مسجدیں۔ تو دنیاوی امور اس طرح سے مسجد میں سر انجام دینا کہ وہ یعنی جیسے اعلانات ہو رہے ہیں اور فلاں گم گیا فلاں گم گیا، تو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔ تو یہ واضح حدیث موجود ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اعلان بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ جب ہے جب چیز مسجد سے باہر گمی ہو، اس پر تقریباً پوری امت علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ جب ہے جب چیز مسجد سے باہر گمی ہو، اور آپ یہ سوچ کے کہ مسجد ایک مرکز ہے تو چلو اس کو، جیسے تھانہ ہوتا ہے نا، سارے کام تھانے سے ہو رہے ہیں، تو مسجد کو بھی ایسے ہی بنا دیا لوگوں نے، جو کام تھانے کا تھا وہ مسجد میں نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے مراد ہے کہ مسجد سے باہر کوئی چیز گمی ہو، اگر مسجد کے اندر ہی گمی ہے تو غالب یہی ہے کہ کسی نمازی ہی کی بیچارے کی گمی ہوگی اور اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہوگی، تو اس کو تلاش کرنے میں مشکل سے بچانے کے لیے مسجد کے اندر اعلان کرنا جائز ہے۔ باہر چیز گمی ہے تو ظاہر ہے نمازی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی ہو سکتی ہے، تو باہر ہی تلاش کیا جائے اس کو، مسجد کو اس کا مرکز نہ بنایا جائے۔